وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله فأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. پس بچا لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے شر ذلك اليوم اس دن کے شر سے ولقاهم نضرة وسرورا اور عنایت کی انہیں تر و تازگی اور خوشی. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے آزمائش کے لیے، مرد ہوں یا عورت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کی ہے، سیدھا راستہ بھی بتایا ہے، ہدایت کا راستہ بھی بتایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا پھر وہ ناشکرہ بن جائے. لیکن اس اختیار ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسان کی مرضی ہے جو مرضی کرے. اس اختیار پر بہت بھاری ذمہ داری انسان پر ہے. اگر ایک انسان اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے ناشکرہ بنے گا
تو پھر اس کے لیے دنیا بھی تباہ ہے، اور آخرت میں تو پھر اس کے لیے اللہ نے مختلف قسم کے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اللہ نے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، طوق تیار کر رکھے ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے والعیاذ باللہ۔ تو جب اللہ نے نہ ماننے والوں کے لیے اتنے سخت عذاب تیار کر رکھے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی باتیں مان لیتے ہیں، اختیار ملنے کے باوجود وہ پابندی کے ساتھ صرف اللہ کی اطاعت نہیں کرتے کہ بلکہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، وہ اختیار ملنے کے بعد اپنی مرضی اپنی خوشی سے اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان لوگوں کے لیے بڑی نعمتیں رکھی ہیں جنت کی۔ ان نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مشروب، ایسی شراب رکھی ہے جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی، اور یہ تھوڑی سی نہیں ہوگی، یہ ایک پورا چشمہ ہوگا، اس چشمے سے جنتی جہاں اپنے گھروں تک لے جانا چاہیں وہ نہریں نکال کے لے جائیں۔ پھر ان کی صفات بیان ہوئی۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ یہ کھانے کھلاتے ہیں غریب کو، یتیم کو، قیدی کو، اور یہ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، نہ یہ ان لوگوں سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں، نہ ان لوگوں سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آخرت کے خوفناک دن سے ڈرتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آخرت کے دن کی ہولناکی سے ڈرتے ہوئے جنت کی امید میں یہ کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ جس چیز سے ڈرتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں پھر اللہ انہیں اس چیز سے بچا لیتے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بس بچا لیا انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے۔ اب وہ دن بڑا ہی ہولناک، بڑا ہی لمبا اور بہت مشکل دن ہے۔ فذلک یومئذ یوم عسیر، بہت مشکل دن ہے، لیکن اللہ اس دن کی مشکل سے، اس دن کی ہولناکی سے، اس دن کے شر سے ان خوش قسمت لوگوں کو پھر بچا لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ہی چیز کو اللہ کسی کے لیے آسان کر دے، کسی کے لیے مشکل کر دے۔ اب قیامت کے دن میں مسلمان بھی موجود ہیں، کافر بھی موجود ہیں۔ کافر کے لیے اتنا لمبا دن ہے اور اتنا مشکل دن ہے، لیکن مسلمان کے لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو آخرت کے دن سے ڈرتے ہوئے اللہ کو دنیا میں راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو آخرت کا دن بہت لمبا ہے، اللہ اس کے لیے وہ لمبا نہ رکھے، اس کے لیے وہ دن ہلکا ہو جائے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر ایک شخص مشکل میں ہے، عذاب میں ہے، تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نکالنا، 15 منٹ نکالنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ گن کر گزارتا ہے اگر وہ تکلیف میں ہو، اگر وہ انتظار اور تکلیف کی کیفیت میں ہو۔ لیکن اگر ایک بندہ نعمتوں میں ہے، دل کا سکون اسے حاصل ہے، تو اس کے لیے کئی دفعہ 2-3 گھنٹے، 4-5 گھنٹے بھی گویا کہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے چند منٹ گزرے ہیں۔ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کیسے تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت کو کسی شخص کے لیے مشکل بنا سکتے ہیں۔ 15-20 منٹ کسی شخص کے لیے کئی گھنٹوں کے برابر ہوں، اور کسی شخص کے لیے کئی گھنٹے وہ 15-20 منٹ کے برابر ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو قیامت کے دن کی ہولناکی جس سے ڈرتے ہوئے وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کے شر سے بچا لیں گے۔ بہت لمبا دن ہے، 50,000 سال کا، ان کے لیے اتنا لمبا نہیں ہوگا، دن کی لمبائی اتنی ہوگی، لیکن ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کے لیے وہ دن ایسے جیسے 2 رکعتیں کسی نے پڑھنی ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے اگر لمبی بھی پڑھ لیں، اتنا لمبا دن ان کے لیے ایسے جیسے کہ 2 رکعتیں پڑھنی، یا پھر جیسے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، ان کے لیے اتنا سا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لیں گے۔ یہ دن پھر ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، کافروں کے لیے مشکل ہوگا۔ فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، یہ دن بڑا ہی مشکل ہے، کافروں پر تو بالکل آسان نہیں ہے، مومنوں کے لیے اللہ چاہے تو آسان کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ
ایمان والوں کے لیے اس دن کی شر سے ایمان والوں کو بچا لیں گے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ انہیں چہروں پر تر و تازگی عطا فرمائیں گے اور چہروں کی خوشی۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو انسان کا انگ انگ جو ہے وہ اس سے اس خوشی کا تاثر نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں انسان کے چہرے سے خوشی پھوٹتی محسوس ہو رہی ہوتی ہے جب انسان خوش ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی وقت خوش ہو، کوئی اسے بہت بڑی نعمت ملے تو اس کے ایک ایک انداز سے اس کی خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، جب منہ سے نہ کہہ رہا ہو میں آج بڑا خوش ہوں، سب لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس کے چہرے سے کوئی نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اس کے چہرے پر ایسے تر و تازگی اور خوشی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو جیسے آپ کے چہرے سے نور چھلک رہا ہوتا تھا، تو اور جب آپ ناراض ہوتے تھے تو چہرے سے جو ناراضگی کے اثرات ہیں وہ بڑے نمایاں ہوتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن لوگ وہ اس دن کے ہولناکی سے اللہ انہیں بچا لیں گے، اور ابھی وہ جنت میں گئے نہیں ہوں گے، ابھی انہوں نے جنت کی نعمتیں استعمال بھی نہیں کی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے ہی ان کے چہروں پر تر و تازگی اور خوشی، اور تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، چہرے ان کے روشن سفید چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ بدلہ دے گا انہیں بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنتاً جنت کا، وحریرا اور ریشم کا۔ اب دنیا کے اندر جو وہ صبر میں آزمائشوں میں زندگی گزارتے رہے، اب انہیں اس کا بدلہ ملے گا، اور اس کا بدلہ انہیں اب جنت کی صورت میں ملے گا اور ریشم کی صورت۔ دیکھیے اس سے پتہ لگتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہ دنیا میں صبر کرنا ناگزیر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص یہ سمجھے کہ میں جنت بھی لے لوں اور مجھے دنیا کے اندر آزمائشوں کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اگر آخرت کی جنت چاہیے، اگر آخرت کی خوشی چاہیے تو دنیا مشکل ضرور ہوگی، اور جس کی آخرت مشکل ہے اس کے لیے نسبتاً دنیا آسان ہوگی۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے، بڑی غور طلب حدیث ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی دنیا بھی ہماری نعمتوں میں گزر جائے، آخرت میں بھی ہمیں جنت مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے نہیں ہوتا، یا آخرت اچھی ہوگی تو دنیا آزمائشوں والی ہوگی، یا پھر اگر دنیا اچھی ہوگی تو اللہ معاف کرے پھر آخرت تباہ ہوگی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا۔ جو دنیا کے اندر دل لگا لے گا اس کے آخرت کو لازماً نقصان پہنچنا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص من احب آخرتہ، اپنی آخرت کو ترجیح دے دے، اپنی آخرت سے محبت کرے، اپنی آخرت کی وجہ سے دنیا کے اندر مشکلات کا سامنا کرے، جو آخرت کو ترجیح دے گا، آخرت سے محبت کرے گا، اپنی دنیا کو نقصان دے گا، یہ لازمی ہے۔ اگر آخرت کسی کی اچھی ہے اور کوئی بندہ آخرت کو ترجیح دینا چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آخرت بھی اچھی اور دنیا بھی اچھی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیا میں پھر اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی دنیا مشکلوں سے بھرپور ہوگی، اور جس کی دنیا آسان ہے اللہ معاف کرے تو آخرت مشکل پھر ہوتی ہے۔ تو جو اپنی دنیا جی بہت اچھا سوال ہے کہ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں دیکھیے ایک چیز ہے آزمائش کا آنا، آزمائش آنی ہی آنی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں آزمائش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آمنا کہہ دیں اور پھر تصور کریں کہ آزمائش نہیں آئے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ آمنا کہے پھر آزمائش نہ آئے، آزمائش ضرور آئے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جانوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، آزمائش ضرور ہونی ہے۔ لیکن آزمائش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ہر وقت آزمائش مانگتے بھی رہیں،
ہم کی آزمائش ہونی ہے اللہ ہمارا بڑا ایمان ہے، ہم چاہتے ہیں آزمائش ہو اور ہم چاہتے ہیں جنگ ہو مسلمانوں کی اور کافروں کی، ہم چاہتے ہیں مجھ پر مشکلوں کے مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں. نہیں، ہمیں یہ نہیں سکھایا. ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم اللہ سے عافیت مانگیں، ہم کہیں کہ اے اللہ ہم آسانی چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب ہم اللہ سے ہم دنیا میں بھی آسانی چاہتے ہیں آخرت میں بھی آسانی چاہتے ہیں. ہماری دعا یہ ہونی چاہیے اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا دیں آخرت اچھی بنا دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کی دنیا آخرت اچھی ہوگی لازماً اچھی ہوگی. دیکھیے اگر یہ دعا کا مطلب یہی ہوتا، اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے خود کہ انسان اللہ سے دنیا کی بھی اچھائی کی دعا مانگے آخرت کی بھی، تو اس دعا کے نتیجے میں سب سے اچھی دنیا تو نبی کی ہونی چاہیے تھی. آخرت تو نبی کی اچھی ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آخرت کے امام ہیں، امام المتقین ہیں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ہوئیں. تو یہ اصل میں اس دعا کا مطلب ہے ہم اللہ سے آزمائشیں مانگے نا. اصل میں اللہ سے آزمائشیں مانگنے کا مطلب یہ ہے ایک انسان کو اپنے اوپر اتنا فخر ہے اور ایک انسان کو اپنے اوپر اتنا جو ہے وہ ہے کہ جی میں آزمائشیں آئیں گی میں آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کروں گا. یہ ایک لحاظ سے اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ کرنے والی بات ہے. ایک انسان کو اپنے ایمان کی کوشش کرنی چاہیے، صبر کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپنے صبر پر اپنے ایمان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے نبیوں نے کہا، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں کہیں آزمائش کا شکار نہ ہو جاؤں. حالانکہ حضرت یوسف نبی ہیں اور انہوں نے اعلیٰ ترین کردار پیش کیا. انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے. انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے اللہ یہ جو عورتیں مجھے جس طرح بلا رہی ہیں مجھے اس سے قید خانہ زیادہ محبوب ہے. انہوں نے اپنے ایمان کے اوپر، اپنے صبر کے اوپر، اپنے عمل کے اوپر اعتماد نہیں کیا. اور ایک انسان کو اپنے عمل کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے جو دین ہے اور اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ اگر آپ کی رحمت ہوگی، آپ کی توفیق ہوگی تو میں روزے رکھوں گا، اگر آپ کی توفیق ہوگی میں مشکل کے اندر صبر کرنے کی کوشش کروں گا. تو انسان کو دنیا میں مشکل نہیں مانگنی. اس معنی میں یہ آیت کریمہ ہے اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی بنا دے. دیکھیں اب ہمیں دعا سکھائی ہم عافیت مانگے اللہ سے، لیکن فرمایا اس عافیت مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا ہمیشہ عافیت سے تم رہو گے، نہیں. فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لقاء کی تمنا نہ کرو، یعنی جنگ کی تمنا نہ کرو. حالانکہ جنگ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے، اور جہاد کی کتنی بڑی فضیلت ہے. فرمایا ایک بندہ جو ہے نا وہ جہاد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کبھی یہ دعا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کافروں کی جنگ ہو. نہیں، کیا پتہ کہ ہم پھسل جائیں، اللہ معاف کرے، کیا پتہ کہ ہم آزمائش کا شکار ہو جائیں. ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی ہے، دشمن سے ملاقات کی دعا نہیں کرنی. لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. ہم دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی آزمائش نہ آئے، آزمائش تو آنی ہے. ہم دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ عافیت دے دے، اے اللہ تعالیٰ دشمن سے کبھی ملاقات نہ ہو، دشمن سے ملاقات ہو کے رہنی ہے. فرمایا اگر یہ ہو جائے پھر تم نے صبر کرنا ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ہمیں عافیت کی اور دنیا اور آخرت کی آسانی کی دعا سکھائی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت بالکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. خاص طور پہ مومن کے لیے اگر آخرت اللہ نے رکھی ہے تو دنیا آزمائشوں سے بھرپور ہوگی. لیکن انسان کو اللہ سے عافیت کا، اللہ کو عافیت کی دعا بڑی پسند ہے. بس جب ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں نا تو گویا کہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے، ہمیں اپنے ایمان پہ بھروسہ نہیں، ہمیں آپ کی طرف سے عافیت چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دل میں عزم کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر کوئی مشکل آ جائے تو اے اللہ ہم صبر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی توفیق سے. تو عافیت کی دعا مانگنا ایک الگ چیز ہے، دنیا اور آخرت میں اچھائی مانگنا دنیا آخرت میں، لیکن کیا اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ ایک بالکل ایک الگ چیز ہے. یہ جو حدیث ہے یہ جو واقعاتی طور پر ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں ہے، اور وہ جو آیت کریمہ ہے وہ جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ہم اللہ سے دنیا میں بھی عافیت مانگیں آخرت میں بھی عافیت مانگیں،
دنیا میں بھی اللہ سے اچھائی مانگیں، آخرت میں بھی اچھائی مانگیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ دعا پوری ہوتی نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا نبی کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نہیں، جب ایک ایمان والا دنیا کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، وہ آزمائشوں پر خندہ پیشانی سے صبر کرتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ آزمائشیں جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، حالانکہ بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اللہ اتنی آسان کر دیتے ہیں کہ کافر کو اپنی نعمتوں میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا مومن کو اللہ کی طرف سے جو آنے والی مشکلات ہیں اللہ کے دین میں، وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ایک لحاظ سے سکون کا باعث بھی ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں اس سے۔ تو یہ سمجھنا کہ مومن کے لیے دنیا بھی جنت ہوگی، آخرت بھی جنت ہوگی، نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے لازماً، اور اگر جنت بنتی ہے تو کافر کی جنت بنتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا دنیا بھی آسان آخرت بھی آسان۔ اگر آخرت اچھی چاہیے تو دنیا کے اندر انسان کو تیار رہنا چاہیے، مانگنی نہیں چاہیے مشکل، تیار رہنا چاہیے۔ مشکل آئی تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا اللہ کی توفیق سے، اپنے پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو دنیا سے محبت کرے گا، دنیا میری اچھی ہونی چاہیے، جس کی ساری توجہ دنیا کی اچھائی کی طرف اور دنیا کی آسانی کی طرف ہے، اس کی آخرت لازماً نقصان دہ ہوگی۔ ومن احب آخرتہ، جو اپنے آخرت کو ترجیح دے گا، وہ کہے گا دنیا، ایک بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ دنیا تباہ ہو جائے آخرت میری اچھی کر دے، نہیں۔ وہ صحابی نے یہ کیا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کو، وہ بالکل کمزور سے ہو گئے۔ نبی نے فرمایا تم کیا دعا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ میری آخرت اچھی کر دے، دنیا چاہے میری مشکلات سے بھرپور ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دعا نہیں کرنی، اللہ سے آخرت میں بھی عافیت مانگو، دنیا میں بھی عافیت مانگو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں میں عافیت ملے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر آخرت اچھی ملے گی تو دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، انسان کو ان آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے، اپنی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ بالکل یہ بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص پر دنیا میں کوئی آزمائش نہیں آتی تو صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر ہم پر دنیا میں آزمائش نہیں آ رہی، مشکل نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہماری دنیا آسان ہو گئی ہے۔ اگر دنیا آسان ہو گئی ہے اس کا مطلب الٹیمیٹ یہ ہے کہ آخرت میں مشکل ہوگی۔ تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کوئی آزمائش نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئی۔ اللہ سے ناراضگی کی، اللہ کی ناراضگی کی ایک دلیل ہے کہ انسان کی دنیا جو ہے نا اس کو کوئی فکر و فاقہ نہ ہو، یہ ایک اللہ کی ناراضگی کی دلیل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ یہ منافقوں کے مال اور اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ چاہتے ہیں انہیں اس مال اور اولادوں کی وجہ سے اللہ انہیں دنیا میں عذاب دے۔ عذاب کیا ہے؟ دنیا ان کی غفلت میں گزر جائے گی، نعمتوں میں گزر جائے گی، اس غفلت کی وجہ سے آخرت یاد نہیں رہے گی۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، ان کی جان اس حال میں نکلے گی کہ وہ کفر میں مبتلا ہوں گے، ان کو کبھی خیال ہی نہیں آئے گا کہ ہم کوئی آخرت کے لیے بھی تیاری کر لیں۔ اور دیکھیں مومن کی پوری زندگی آخرت سے ڈرتے ہوئے گزرتی ہے، اور جس کو آخرت کا ڈر ہے، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نعمتیں استعمال کیسے کر سکتا ہوں۔ میں نے پچھلے دن آپ کو حدیث بیان کی تھی، آپ نے فرمایا کہ میں کیف انعم، میں نعمتیں کیسے استعمال کروں دنیا کی۔ اسرافیل نے تو جو ہے وہ منہ لگا لیا ہوا ہے سور سے، اور اس نے گردن جھکا لی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کو منتظر ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور میں جو ہے نا وہ سور پھونک دوں۔ میں اس حالت میں نعمتیں اختیار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو مومن کی دنیا وہ ہر وقت ڈر میں گزرتی ہے۔ ڈر کس کا ہے؟ آخرت کا، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں آخرت میں محاسبہ جب ہو اس میں پریشانی کا میں شکار نہ ہوں۔ اس ڈر میں اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ ایک ایک قدم وہ پھونک کے رکھتا ہے دنیا میں، تو جب وہ ایک ایک قدم پھونک کے رکھتا ہے تو تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث ہم اسے بناتے ہیں جو متقی ہوتا ہے، جو دنیا میں ایک ایک قدم، اور جس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ
ہلاک کرنے والے گناہ کر رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر اس کی آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اگر آخرت اچھی ہوگی تو دنیا وہ اس میں مشکلات ہوں گی، اور انسان کو ان مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہوگا۔ حضرت عمر نے آپ سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسریٰ کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ وہ روم اور ایران کے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس دور کی سپر پاور ہے، آپ کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کیا، وہ ان کے پاس انواع قسم کی نعمتیں ہیں، اور آپ جسم مبارک پہ نشان پڑے ہوئے ہیں چٹائی پہ سونے کی، چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے۔ آپ تو دنیا اور آخرت میں اللہ نے آپ کو مقام، دو جہانوں کے سردار بنایا ہے، اور وہ اتنے ناز و نعم میں، اور تو آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے، اللہ تو ہم نے دنیا کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا اس دنیا سے تعلق کیا ہے، میں اس دنیا کے اندر دل کیسے لگا سکتا ہوں؟ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ ایک بندہ جو ہے وہ ساری توجہ اس کی دنیا کی طرف بھی ہے، اور وہاں سے وہ توقع کرے کہ آخرت بھی اللہ نے میرے لیے رکھی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر یا تو دیکھیے ہمیں اپنا ایک چیز طے کرنی ہوگی، دنیا یا آخرت۔ اگر دنیا طے کر لیں گے اور دنیا کے اس لیے سارے تقدو کریں گے، پھر آخرت کے بارے میں یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ بالکل بہترین ہوگی، ہاں، یا پھر دنیا آخرت کو ترجیح دے دیں۔ آخرت کو ترجیح دیں گے، دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ جی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخرت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں آخرت میں فلاں مقام چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ بس پھر مطمئن ہو جاؤ، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، فرمایا کہ کثرت سے سجدے کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ تو آخرت کی اگر آخرت چاہیے تو اس کے لیے دنیا میں آزمائشیں ناگزیر ہیں، انسان کو مانگنی نہیں ہے، آ کر رہیں گی، تو انسان کو ترجیح دینی ہے کسی ایک کو۔ میں آخرت کے لیے دنیا کی ہر مصیبت برداشت کرنے کو تیار ہوں، اللہ سے عافیت مانگتا ہوں، مجھے اپنے ایمان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے عافیت مانگتا ہوں، لیکن اگر آئے تو اپنے آخرت کی بہتری کے لیے میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ انسان کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور ایک انسان کہ نہیں جی میں تو دنیا کی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، پھر آخرت کے بارے میں یہ سمجھے کہ جی میری آخرت بڑی اچھی ہوگی، یہ ایسے بے وقوفی کی بات ہے، والعیاذ باللہ۔ جو اپنی دنیا سے محبت کرے آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے، آخرت کو ترجیح دے، دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ کسی ایک کو نقصان پہنچانا لازمی ہے۔ اب ہمارے یہ ایک حقیقت بیان کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے اللہ رسول کا؟ فآثروا ما يبقى على ما يفنى۔ دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی ہوگی۔ کس کو ترجیح دو؟ جو باقی رہنے والی ہے اسے ترجیح دو، اس پر جو ختم ہونے والی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو ترجیح دو۔ آخرت کی آسانی کے لیے دنیا کے اندر عافیت مانگو اللہ سے، لیکن اگر مشکل آ جائے تو پھر صبر اور حوصلے کے ساتھ اسے برداشت کرو۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ جنت ملنے کے لیے صبر کرنا ناگزیر ہے، دنیا کے اندر آزمائشوں کے اندر صبر ناگزیر ہے۔ آپ اکثر قرآن کریم میں جنت کی آیتیں پڑھ لیں، جنت کے ساتھ صبر کا ذکر ضرور ہوگا۔ آپ کہیں کہ صبر تو اس کے لیے ہے جو مشکلات کا شکار ہو، آزمائشوں کا شکار ہو، تو یاد رکھیے جو جنت میں جائے گا وہ دنیا میں مشکلات کا شکار ہوگا، اور اس کو ان مشکلات میں صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلام علیکم بما صبرتم، کہ اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو فرشتے جو ہیں وہ اہل جنت پر داخل ہو کر اہل جنت کو سلام کہیں گے، سلام کرتے وقت ایک ہی بات کہیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جنت میں جانے والوں کو دنیا میں صبر کرنا لازمی ہے۔ یہاں بھی وجزاہم بما صبروا، اور اللہ بدلہ دے گا انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، جنت کا وحریرہ اور ریشم کا۔ اور صبر کا بدلہ، ہر چیز کا بدلہ حساب کتاب کے مطابق ہے، صبر کا بدلہ جو ہے وہ حساب کتاب کے مطابق نہیں ہے، وہ بے حساب ہے۔
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کا اصل میں بدلہ جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو وہ صبر سے ملے گی. متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، فیہا اس میں، اس جنت میں ٹیک لگائے ہوں گے، علی الارائک تختوں پر، عالی شان قسم کے تخت ہوں گے. ہم تصور نہیں کر سکتے جنت کی نعمتوں کا. اللہ تعالیٰ صرف اس کا ایک صورت بیان کرتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں ایک تصور سا آ جائے، لیکن جنت کی نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. کیسے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری آیات سے پتہ لگتا ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. علی سرر متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ایک لائن ادھر لگی ہوگی، ایک لائن ادھر لگی ہوگی. جو ادھر ہوں گے ان کا رخ ادھر ہوں گے، جو ادھر ہوں گے ان کا رخ اس طرف ہوں گے. ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ وہ دیکھیں گے اس میں، یعنی اس جنت میں، شمسن سورج کو. سورج سے مراد یہاں گرمی، سورج کی گرمی، ایسی گرمی جو ہمیں دنیا میں مشکلات کا شکار کرتی ہے، خاص طور پہ عرب ملکوں کی گرمی. بعض علاقوں کے لیے تو سورج سراسر رحمت ہے، وہاں سردی اتنی ہوتی ہے، ایک سورج نکل آئے تو ان کے لیے تو موسم بہار ہوتا ہے، پکنک کا دن ہوتا ہے. یہاں شمس سے مراد وہ خوشگوار گرمی نہیں ہے، یہاں شمس سے مراد وہ سخت گرمی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، جو عرب ملکوں میں ہوتی ہے. نہیں وہ دیکھیں گے اس میں سورج، یعنی مراد گرمی ہے. ولا زمہریرا، اور نہ سخت سردی، زمہریرا جاڑے کی سردی. نہ شدید گرمی ہوگی نہ شدید سردی ہوگی. کیا ہوگا؟ موسم بہار ہوگا، بہترین موسم ہوگا. جنت کے اندر ایک ہی موسم ہے، وہ بہار کا موسم، نہ گرمی نہ سردی، درمیانہ موسم ہے، موسم بہار. ودانیۃ علیہم ظلالها، اور قریب ہوں گے ان کے اوپر اس کے سائے، درختوں کے سائے. عجیب ہے بات جنت کی، جنت کے اندر سورج نہیں ہے، یہ آپ کے جس طرح دوسرے الفاظ میں شدید گرمی نہیں ہے، اور گرمی سورج سے ہوتی ہے، تو گرمی نہیں ہے. فرمایا سورج نہیں ہے لیکن سایہ ہے. حالانکہ دنیا کے اندر سایہ صرف اور صرف سورج کی وجہ سے ہوتا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورج کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسے سائے کو لمبا کر دیا؟ اگر اللہ چاہتے تو اللہ سائے کو ساکن کر دیتے، ایک جگہ سایہ ہوتا، نہ چھوٹا ہوتا نہ لمبا ہوتا. اور فرمایا اس سائے کی بنیاد کیا ہے؟ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، سورج اس کی بنیاد ہے. سورج کی وجہ سے جب سورج مشرق میں ہوتا ہے سائے لمبے ہوتے ہیں مغرب کی طرف، جب سورج آہستہ آہستہ بلندی پر آتا ہے سائے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں. جب سورج پھر مغرب کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو پھر سائے مشرق کی طرف چھوٹے ہوتے، پھر لمبے 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 ہوتے ہوتے مغرب کے وقت لمبے سائے ہوتے ہیں اور پھر سائے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ سورج کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے. جنت کے اندر اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ گرمی بھی نہیں ہے، لا یرون فیہا شمسن، سورج نظر نہیں آئے گا، گرمی نہیں ہوگی، لیکن سائے بھی ہوں گے. اصل میں سایہ جو ہے یہ عرب لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح آج ہمارے ہاں اے سی، ایئر کنڈیشن، وہ ان کے نزدیک سائے، یہ چیز سایہ تھا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں سایہ کا ذکر بہت زیادہ ہے. اصل میں عرب لوگوں کے حالات سامنے رکھے. آپ کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ عرب لوگوں کے حالات کو سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے علاقوں کے حالات کو بھی سامنے رکھے. اصل میں اولین مخاطب کون ہے قرآن کا؟ اب اگر عرب لوگوں کو دھیان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ سائے ہوں گے، تو پھر جن علاقوں کو سایوں کی بجائے گرمی کی ضرورت ہوگی، جہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ قیاس کر لیں کہ جب وہاں گرمی ہوتی ہے تو وہاں گرمی عرب علاقوں میں اللہ نے فرمایا جنت کے اندر گرمی نہیں ہوگی، وہ والی سائے ہوں گے، فرد بخش موسم ہوگا. تو جن علاقوں میں سخت سردی ہوتی ہے اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی. جنت میں نہ تو سورج ہے اور نہ سخت سردی ہے، وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی تفصیلات زیادہ بیان نہیں کی قرآن کریم میں. زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ عرب علاقوں کے حوالے سے ہیں، کیونکہ وہ اولین مخاطب ہیں قرآن کا. جی اچھا
جی سب سے پہلے سایہ، بالکل ایسے ہی۔ تو عرب ملکوں میں سائے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جب بھی بات ہوگی تو جنت اور نہروں کی، باغات کی، نہروں کی، سایوں کی اتنی بات ہے جگہ جگہ۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم جنتیوں کو سایوں میں داخل کر دیں گے، لمبے لمبے سائے ہوں گے درختوں کے، ایک ایک درخت کا سایہ 100 میل، اور احادیث میں ہے ایک انسان کتنے سال اس سائے میں چلتا رہے، سایہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ اصل میں عربوں کے لیے سایہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہاں تو درخت بھی اگر ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، وہ سایہ نہیں دیتے۔ صحرا کے اندر، ہمارے ہاں تو درخت ہوتے ہیں اور ہم سایہ، تو وہاں تو صحرا کے اندر دور دور تک درخت ہی کوئی نہیں ہے، سخت سورج کے نیچے وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور قریب ہوں گے ان کے اوپر ان درختوں کے سائے، سائے قریب ہوں گے۔ یا مراد ہے کہ وہ جو درخت جو پھلوں سے لدے ہوں گے تو وہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت کی شاخیں نزدیک ہوں گی تاکہ جیسے چاہیں پھل توڑ لیں۔ تو دانیتاً قریب ہوں گے، علیہم ان کے اوپر، ظلالها ان کے سائے، وذللت اور قریب کر دی جائے گی، کر دیے جائیں گے، قطوفها اس کے پھل، تذلیلا قریب کر دیا جانا۔ اور جو ان درختوں کے پھل ہیں وہ پھل بھی قریب کر دیے جائیں گے۔ کوئی جنتیوں کو پھل لینے کے لیے، جنت کے اندر نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دنیا کی طرح کوئی تگدو نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جو چیز جنتی سوچیں گے تو وہ چیز ان کے قریب خود بخود آ جائے گی۔ تو وہ درخت اور درختوں کے سائے اور پھلدار درخت وہ ان کے اوپر لٹک رہے ہوں گے، اور ہاتھ بڑھا کے جو لینا لے لے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، سورہ رحمان میں ہے، جنت کے پھل قریب ہوں گے، ریچ میں ہوں گے، بیٹھے بیٹھے انسان جو پھل لینا چاہے وہ لے لے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور چکر لگایا جائے گا ان کے اوپر، بِآنِيَةٍ برتنوں کے ساتھ، من فضة جو چاندی کے برتن ہوں گے، چکر لگایا جائے گا ان کے اوپر۔ چکر لگایا جائے گا، کون ہوں گے چکر لگانے والے؟ یہاں ذکر نہیں ہے، تھوڑا آگے ذکر ہے۔ وہ خوبصورت بچے خادم ہوں گے اور وہ چکر لگائیں گے۔ تو چکر لگایا جائے گا ان کے اوپر، یعنی جنتی لڑکے جو ہیں وہ چکر لگائیں گے کس چیز کے ساتھ؟ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتن ہوں گے، وَأَكْوَابٍ اور آب خور اکوابن، پیالے، گلاس کر لیں، کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے۔ اصل میں جنت کے جو برتن ہیں قرآن و حدیث میں ان کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں، بعض نصوص میں ہے سونے چاندی کے ہوں گے۔ اللہ نے دنیا کے اندر سونے چاندی کے برتنوں سے اسی لیے منع کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے سونے چاندی کے برتن، اللہ کا انتہا درجے کا انعام ہے۔ اب یہ چیزیں جو دنیا میں استعمال کرے گا آخرت میں استعمال نہیں کر سکتا، جو آخرت میں استعمال کرے گا اس کے لیے دنیا میں منع ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ نعمت کی ایک عملی مثال ہے۔ دنیا کے اندر انسان سونے چاندی کے برتن استعمال نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر ریشم استعمال نہیں کر سکتا مرد، دنیا کی شراب اور یہ چیزیں نہیں پی سکتا۔ جو دنیا کی شراب پیے گا، دنیا کی نعمتیں حاصل کرے گا، آخرت میں نہیں کر سکے گا، اور جو آخرت کی کرے گا پھر وہ اس کو دنیا میں پابندی کرنی ہوگی۔ تو یا سونے چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے، یا یہاں چاندی کا ذکر ہے، اور یا یہاں شیشے کا ذکر ہے، اور آگے ذکر ہے کہ جو شیشہ ہوگا اس شیشے کے اندر بھی چاندی ملی ہوئی ہوگی، یہ عجیب ایک کاریگری ہوگی، یہ ایک ایسی صنعت ہے دنیا کے اندر اس کی مثال ہی نہیں ہے کہ چاندی جمع شیشہ، وہ کتنا خوبصورت اور مرمری وہ انداز ہوگا وہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو بچے ان کے اوپر جو ہیں وہ برتن لے کر اور گلاس لے کر چکر لگائیں گے، وہ شیشے کے ہوں گے، وہ چاندی کے ہوں گے پیچھے ہے، اور آگے ہے کہ وہ گلاس جو ہے وہ شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضہ، وہ شیشہ بھی چاندی سے ہوگا، یعنی چاندی اور شیشے کی آپس میں ملاوٹ ہوگی۔
قدروہا تقدیرا، انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا اس کا اندازہ لگانا. یعنی وہ جو خادم ہوں گے ان کے، وہ جب ان کے پاس برتن اور گلاس لائیں گے، ان کے اندر کھانے پینے کی انواع و اقسام قسم کی چیزیں ہوں گی، تو وہ بڑے ماپ تول کر کے اندازہ کر کے لائیں گے. وہ اتنی چیز لائیں گے جتنی انہوں نے جنتیوں نے کھانی ہوگی، نہ ان کی خواہش سے زیادہ ہوگی نہ ان کی خواہش سے کم ہوگی. خواہش سے کم ہو انسان کو تشنگی کا احساس ہوتا ہے. کئی دفعہ کوئی چیز خواہش سے زیادہ ہو وہ انسان سے کھائی نہیں جاتی. نہیں، وہ پیالوں کے اندر اور گلاسوں کے اندر جو مشروب، جو کھانے پینے کی چیز ہوگی بالکل حساب کی ہوگی. جتنا انہوں نے کھانا پینا ہے جیسے اللہ نے پہلے ہی بتا دیے ہے انہیں، بالکل اتنا لائیں گے. اور ایک قطرہ بھی آپ سمجھیے تھوڑا سا بھی زیادہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا بھی کم نہیں ہوگا. جتنا انہوں نے کھانا پینا ہوگا پورا اندازہ کیا ہوگا انہوں نے. یہ ایک عجیب قسم کی نعمت ہے. دیکھیے کئی دفعہ انسان کو کوئی چیز بہت مزے کی لگتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، انسان تھوڑی سی کھاتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ خواہش ختم ہی نہیں ہوتی. روزے کے اندر خاص طور پہ کبھی جوس ہو، پانی ہو نا، تو آدھا گلاس ہو، انسان کی خواہش ختم ہی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ کاش کے 4-5 گلاس اور آ جائیں، اور اس قسم کی چیز. اور کئی دفعہ اتنی نعمت کی فراوانی ہوتی ہے انسان کا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا. اب جنت کے اندر نعمت کی فراوانی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا دل ہی نہ کرے. نہیں، جو بھی چیز جنتیوں کو چاہیے ہوگی وہ اس انداز سے اللہ کا انتظام ہے کہ صرف کچھ اللہ نے صورتیں بیان کی ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے جنت کی نعمتوں کا. تو فرمایا کہ اس جنت کی نعمتوں کے لیے دنیا کے اندر آزمائشیں برداشت کرنی ہوں گی. تو یہ جو برتن اور گلاس ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، تو ان خدام نے وہ بہترین طریقے سے اندازہ لگایا ہوگا. قدروہا تقدیرا، یہ ایک الگ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. نہ دل بھرے، چاہت برقرار رہے اور نہ چاہت سے کم ہو، ایک قطرہ بھی کم نہ ہو، ایک قطرہ بھی زیادہ نہ ہو. یہ مطلب ہے قدروہا تقدیرا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ پلائے جائیں گے ان جنتوں میں کأسن، ایسے گلاس تو نہیں پلائے جائیں گے، گلاس کے اندر جو مشروب ہوگا، شراب کہہ لیں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آگے آ رہا ہے ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا. تو یہ جو پاکیزہ مشروب ہے یہ گلاسوں میں انہیں پلایا جائے گا. کان مزاجها زنجبیلا، جس کے اندر ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی. اچھا، پیچھے ہم نے پڑھا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها، اسی صورت میں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ، کہ نیک لوگ وہ ایسے گلاسوں میں پئیں گے مشروب کہ جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. اور یہاں ہے کہ ان کو ایسے گلاسوں میں پلایا جائے گا مشروب، شراب طہور، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی. یہ زنجبیل اور کافور کا کیا تعلق ہے؟ شروع میں اللہ نے کافور کا ذکر کیا، آخر میں کہتے ہیں کہ جی کافور کے اندر ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور زنجبیل کے اندر ایک عجیب قسم کی گرمائش ہوتی ہے. اس کا مزاج گرم ہے. ادرک زنجبیل ادرک، اس کا گرم مزاج ہے اور عربوں کو بڑا ہی پسند ہے. یہ جو عربوں کے کعوے ہیں آپ کے کبھی دیکھیں، یہ سارے زنجبیل کے ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں اچھے لگیں نہ لگیں، وہ اس کے بغیر ان کا چارہ ہی نہیں ہے. انہوں نے جہاں بھی بیٹھنا ہے وہ گاوا کے بغیر جو ہے نا ان کے لیے زندگی کھجور کے ساتھ. اور یہ تو جنت کے اندر یہ جو مشروب ہے، شراب طہور ہے، یہ کافور کے ساتھ بھی ہوگی. کسی کا ٹھنڈا مزاج ہے اور وہ اس قسم کی چیز چاہتا ہے تو وہ مشروب پی لے، یا وہ زنجبیل والا مشروب پی لے. ہر قسم کا چاہت کے مطابق سامان ہوگا. اصل میں صرف کچھ مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کو در حقیقت بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی انسان کا ذہن بیان تو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انسان کا ذہن جو ہے نا وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ جنت کی نعمتوں کا تصور کرنا مشکل ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے جنت کی وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں کہ وہ انسان کو تصور نہیں کر سکتا.
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپائی گئی ہے، یعنی جنت میں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کبھی کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی انسان کے دل میں خیال آیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ نعمتیں ہوں گی، یہ صرف ہمیں ان نعمتوں کی طرف شوق دلانے کے لیے، ورنہ ان نعمتوں کا جو مطلب ہے وہ مطلب بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی انسان کے دل میں خیال بھی نہیں ان کا آیا، صرف ہمیں وہ جنت کی طرف رغبت دلانے کے لیے اللہ نے کہتے ہیں کہ کچھ مثال کے لیے کچھ اکا دکا چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اصل میں تو جنت کی نعمتوں کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور جب یہ جنت کی بات ایسے ہے تو بالکل اسی طرح آپ کو بتاؤں جہنم کی بات بھی ایسے ہی ہے۔ جو اللہ نے جہنم کے عذابوں کی جو مثال پیش کی ہے نا، وہ بھی ایک مثال ہی پیش کی ہے، جہنم کی سزاؤں کو بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک جھلک ہے صرف قرآن کریم میں جہنم کی سزاؤں کی اور جنت کی نعمتوں کی۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایک چشمہ ہے پورا، یہ تھوڑے سا نہیں ہے یہ زنجبیل والا جو شراب طہور ہے، یہ ایک چشمہ ہے پورا وافر اس جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے، اس کا نام سلسبیل ہے، اور اس میں زنجبیل موجود ہے، اس کی ملاوٹ موجود ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور چکر لگائیں گے ان کے اوپر بچے مخلدون، ہمیشہ رکھے گے، مخلدون جن کو ہمیشہ رکھا جائے، خالد سے ہمیشہ رہنے والا، اور مخلد جس کو ہمیشہ رکھا جائے۔ کیا مطلب ہمیشہ رکھے جانے والے بچے؟ یعنی جس طرح اہل جنت میں ہمیشہ ہوں گے تو یہ بچے بھی، یہ لڑکے بھی جنت میں ہمیشہ ہوں گے، کبھی ان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ یا پھر مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہ ایک عمر کے ہی رہیں گے، ان کی عمر نہیں بڑھے گی۔ جنت کے اندر جنتیوں کی عمر بھی ایک جیسی ہوگی، تو جو ان کے خادم ہوں گے ان کی عمر بھی ایک جیسی ہوگی، اور بڑے خوبصورت وہ بچے ہوں گے اور خدمت گزار ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ دیکھیں گے انہیں، جب تو دیکھے گا انہیں تو خیال کرے گا انہیں موتی بکھرے ہوئے، یعنی جب جنت کے خادموں کی یہ صورتحال ہے تو جنت کی باقی نعمتوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ جنت کے خادم ایسے جیسے، صرف اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے، جیسے بکھرے موتی ہوتے ہیں، بکھرے لعل ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت جنت کے خدام کی ہے۔ تو جنتیوں کی خود کیا کیفیت ہوگی، اور جنت کی دیگر نعمتوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے گا، جہاں بھی تو دیکھے، نعیماً نعمتیں نظر آئیں گی، وملکن کبیرہ بہت بڑی بادشاہت نظر آئے گی۔ دنیا کے اندر تو تصور نہیں کر سکتے ہم، دنیا کے اندر آپ کوئی ایسا محل کا تصور کر لیں جس کے اندر دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں۔ جنت میں سب سے ادنا درجے کے جنتی کے پاس 10 دنیا کے برابر جگہ ہوگی، اور محلات دنیا جہاں کا کوئی محل لے لیں آپ تو سب سے ادنا جنتی کے محلات کا دنیا کے اندر مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، تصور نہیں کر سکتا انسان۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاں بھی دیکھو گے تمہیں وہاں نعمتیں نظر آئیں گی جنت میں، اور بہت بڑی بادشاہت نظر آئے گی اللہ کی۔ دنیا کے اندر لوگ بڑے بڑے مکان بناتے ہیں دل لگا کر لوگوں کو مروب کرنے کے لیے، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنت تیار کی ہے، تو جو چیز اللہ نے تیار کی ہے پھر وہ کتنی بہترین ہوگی۔ جہاں دیکھو گے بہترین بادشاہت نظر آئے گی، بہترین مہنگی ترین اور قیمتی ترین جو ہے وہ نعمتیں نظر آئیں گی اور بلڈنگیں نظر آئیں گی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے جنتیوں پر، سندس ریشم کے، خضر سبز رنگ کے، و استبرق اور ریشم کے۔ سندس بھی ریشم ہے اور استبرق بھی ریشم ہے، ایک باریک ریشم ہے اور ایک موٹا ریشم ہے، دونوں ریشم کی اعلیٰ ترین قسمیں ہیں۔ جس کو جو پسند ہوگا اس طرح کے کپڑے باریک ریشم کے بھی ہوں گے اور موٹے دبیز ریشم کے بھی ہوں گے، تو ان کے اوپر سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے، باریک ریشم کے بھی موٹے ریشم کے بھی۔
ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کتنی بہترین اور اعلیٰ چیز ہوگی. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن من فضہ، چاندی کے، چاندی کے کنگن، سونے کے کنگن. آپ کہیں کہ جی یہ کنگن کا کیا ذکر ہے، یہ تو عورتیں پہنتی ہیں، یہاں تو عورتوں کی خاص بات نہیں ہو رہی. اصل میں اس دور کو سامنے رکھیں. اس دور میں بادشاہ جو فارس اور روم کے بادشاہ تھے وہ بڑے بڑے قیمتی کنگن پہنا کرتے تھے. ہر دور کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. آج تو بادشاہ تخت پر بھی نہیں بیٹھتے. قرآن کریم میں جگہ جگہ تختوں کا ذکر ملتا ہے. اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اولین مخاطب ہیں قرآن کا، اس دور میں کیا چیز نعمت شمار ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں جو چیز آج نعمت شمار ہوتی ہے وائی فائی جنت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اس قسم کی چیزیں، اور جو جن چیزوں کو آج نعمت خیال کیا جاتا ہے، جب اس دور کی جو بھی چیز نعمت سوچی جا سکتی تھی اللہ نے ان کا ذکر کر دیا ہے، تو پھر بعد کے زمانوں میں جو بھی چیز ایک نعمت کے طور پہ سوچی جا سکے جنت میں وہ بھی ہوگی. لیکن قرآن کریم میں ان نعمتوں کا ذکر ہے زیادہ تر جو اس دور کے، جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں، جس کو وہ نعمت سمجھتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر دیتے جو آج جس کو ہم نعمت شمار کرتے ہیں، جی مرسیڈیز گاڑیاں ہوں گی اور آج بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بس طیارے ہوتے ہیں اپنے، اگر یہ چیزیں بیان کی جاتی اس قسم کی چیزیں تو شاید اس قسم کے لوگ، اس دور میں لوگ کہتے ہیں یہ کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں. کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور، جو ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں زیادہ خیال ان لوگوں کا رکھا گیا ہے جو اولین مخاطب تھے. اور جو اللہ نے ان کے لیے بہترین نعمتیں بیان کی ہیں تو وہی نعمتیں بعد والوں کے لیے ان کے حساب سے جو ان کے ہاں بہترین نعمتیں شمار ہوں گی. تو کنگن آج کے دور میں امریکہ کا صدر بھی کنگن نہیں پہنتا، ٹھیک ہے جی. تو کنگن اس دور کے بادشاہ، یہ ان باقاعدہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے حوالے سے اعتراض کیا کہ اس کے تو ہاتھوں میں کنگن بھی نہیں ہے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ. فرعون کہنے لگا اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں. اب فرعون جو اس دور کی بہترین دنیاوی اعتبار سے جو اعلیٰ ترین اور قیمتی ترین تہذیب تھی اور ترقی یافتہ تہذیب تھی مصری، وہ اس کا بادشاہ تھا، سب سے بڑا بادشاہ تھا اس دور کا. تو اس دور کے اندر کنگن، سونے کے کنگن ہاتھ میں ہونا یہ بڑی ایک نعمت کی بات تھی. اسی طرح قریش کے دور میں جب قرآن اترا اس دور میں بادشاہ لوگ ہاتھوں میں کنگن پہنا کرتے تھے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، چاندی کے بھی، سونے کا بھی ذکر بھی ملتا ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا رب شراب طہور. اللہ میزبان ہوں گے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اللہ نے انتظام کیا ہوگا. لیکن جب وہ اللہ کی طرف سے ہوگی تو پھر آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہوگی. پھر جب میزبان اللہ ہوگا، نزلا من عند اللہ، مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ ہے جو تمہارے لیے اللہ نے بدلہ تیار کر رکھا ہے. آزمائشیں ہوں گی دنیا کے اندر، آزمائشوں سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. انسان کو عافیت مانگنی چاہیے، لیکن آزمائشیں آ کر رہیں گی. چھٹکارا ممکن نہیں ہے، لیکن دیکھو اللہ نے تمہیں اس کا کتنا بہترین بدلہ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اور سمجھو کہ تمہیں مل چکا ہے، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور لازماً مل کر رہیں گے. تو جب یہ نعمتیں ہیں تو پھر دنیا کی ساری آزمائشیں ہیچ ہو جانی چاہیے انسان کے سامنے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جن لوگوں پہ دنیا میں آزمائشیں آئیں ان کا قیامت کے دن مقام بہت بلند ہے. بعض احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب جنتی لوگ، جب نیک لوگ دیکھیں گے آخرت میں کہ جن کی آزمائشیں آئیں ان کو کتنے بڑے بڑے نعمتیں ملی، تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں دنیا میں آزمائشیں کم آئیں، کاش کہ ہمیں دنیا میں آزمائشیں زیادہ آتی، کاش کہ ہمارے جسموں کو بھی جو ہے نا وہ آریوں سے چیٹ دیا جاتا ہے. بقاعدہ جنت میں قیامت کے دن لوگ تمنا کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کتنا، ان لوگوں کے درجات کتنے بلند ہیں جن کی آزمائشیں ہوئیں. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں.
اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن آزمائش کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، اور انسان کو جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے، اور جہنم کی آزمائشیں سامنے رکھنی چاہیے۔ بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ، جزا اللہ کے ہاں۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے، تمہاری کوشش قابل قدر ہے، اللہ بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ انسان چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، اگر اللہ کے لیے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اس نیکی کا بھی دھیان کرتے ہیں اور اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کی بہترین جو ہے وہ جزا تیار کر رکھی ہے۔ تو انسان کو اس جنت کی نعمتوں کے لیے انسان کو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں تو ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں اور ہم اللہ سے جنت کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، اور اگر مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برحمه تحلو الحياة شوقا إلى